العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 64 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی ہو. شرح حدیث: قیامت کے دن اللہ تعالی براہ راست ہر بندے سے اس کے کیے ہوئے اعمال کے متعلق سوال فرمائیں گے کہ میں نے عمر بھر تجھ پر بے شمار انعامات اور احسانات کیے، بتلا تو نے ان انعامات اور احسانات کا شکریہ کس طرح ادا کیا. بندے کے پاس اس وقت عمر بھر کیے ہوئے اعمال کے سوا کچھ نہ ہوگا. دائیں طرف نیک اعمال ہوگے اور بائیں طرف بد، اور سامنے کی جانب ایک طرف جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی اور دوسری طرف جنت لہلہاتی ہوگی. حساب اعمال کے بعد جن کی بائیں جانب کے اعمال وزنی ہوئے وہ تو جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. اور جن کے دائیں جانب کے اعمال وزنی ہوگے وہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے. قرآن کریم کی مذکورہ ذیل آیات اس پر روشنی ڈالتی ہے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی اور جب کہ جنت بالکل قریب کر دی جائے گی، اس وقت ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لایا ہے. مذکورہ بالا زیر بحث حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محاسبہ اعمال کا ذکر فرماتے ہیں اور ہر شخص کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے جہنم سے بچنے کی جد و جہد کی ترغیب دیتے ہیں کہ محتاج کو اور کچھ نہیں تو کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی جہنم سے بچو. اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو کسی کو بھلی بات بتا کر ہی جہنم سے بچو. یہ دوسرے حدیث کا ٹکڑا ہے
جس میں کہا گیا ہے فَبِكَلِمَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، دوسرے حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں۔ اگرچہ شراح حدیث نے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کسی کا ذرا سا حق بھی تمہارے ذمے ہو تو اس کو بھی ادا کر کے جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرو، کیونکہ یہ حقوق العباد ہیں، مطلق معاف نہیں ہوتے۔ اگر کسی کا کھجور کا ایک ٹکڑا بھی تمہارے ذمے رہ گیا تو جہنم میں جاؤ گے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی سزا سے بچنے کے لیے کسی بھی نیک کام کرنے میں کوتاہی نہ کرو، اگرچہ کتنا ہی معمولی کار خیر ہو۔ اس دوسرے مطلب کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطایا کما یطفئ الماء النار، صدقہ خیرات خطاؤں کی آگ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہر مسلمان کو بھی زیادہ سے زیادہ کارہائے خیر کر کے جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 65 کی عبارت خوانی کی جا رہی ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بندے سے اس پر خوش ہوتا ہے کہ جو کھانا صبح کا یا شام کا وہ کھاتا ہے فیحمدہ علیہا، تو صبح یا شام کے کھانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، اور جو بھی پانی پیتا ہے اس پینے پر بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے۔ شرح حدیث، ظاہر ہے کہ دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا اور پیاس پر پانی پینے کو دینا اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام و احسان ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ باوجود انتہائی محنت کرنے اور مشقت اٹھانے کے دو وقت پیٹ بھر کر بھی انہیں کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لذیذ اور عمدہ کھانے
دسترخوان پر موجود ہیں، مگر کسی مرض یا بیماری کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے نہیں کھا سکتے، اس لیے دونوں وقت شکم سیر ہو کر کھانا اور کھانے کی قدرت بھی دینا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم کسی بھی طرح اس احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمی ہیں کہ انہوں نے نہایت آسان طریقے پر شکر ادا کرنے اور اس ادائے شکر پر اپنی رضامندی و پسندیدگی کا بھی اظہار فرما دیا، اور قرآن کریم میں شکر ادا کرنے پر مزید نعمتیں دینے کا بھی وعدہ فرمایا ہے، جس کا ہم شب و روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہر روز نئی سے نئی نعمتیں کھانے کو ملتی ہے۔ بہرحال لیکن افسوس، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس قدر ناآشنا ہیں کہ نہ کھانا شروع کرنے کے وقت کبھی بسم اللہ کہنا نصیب ہوتا ہے، نہ فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین کہنے کی توفیق ہوتی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں بچپن میں نہ بتلایا گیا، نہ عمل کرنے پر تنبیہ و تادیب کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان اور ہماری نوجوان نسل نہ صرف بلکہ اچھے صوم و صلات کے پابند گھرانے بھی کھانا کھانے کے اسلامی آداب سے بے بہرہ ہیں۔ اس وقت ہمارا حال وہی ہے جو قرآن کریم نے کافروں کا بتلایا ہے، یأکلون کما تأکل الانعام، جانوروں کی طرح کھانا کھاتے ہیں۔ آج بڑی بڑی ضیافتوں میں میزوں پر رکھے ہوئے کھانے کی مختلف ڈشوں سے پلیٹوں میں کھانا لے کر جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے کھانا اور کھاتے ہوئے ادھر سے ادھر گھومتے رہنا عین تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں پر رحم فرمائیں۔ ہم ذیل میں مختصر طور پر آداب طعام لکھنا مناسب سمجھتے ہیں۔ امید ہے کہ ہم مسلمان خود بھی اس پر پابندی سے عمل کریں گے اور اپنے بچوں سے بھی عمل کرائیں گے۔ آداب طعام: کھانا کھانے کی نیت سے ہاتھ دھونا، اگرچہ ہاتھ بالکل پاک و صاف ہوں۔ نمبر 2، کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا۔ اگر شروع میں بسم اللہ کہنا یاد نہ رہے تو کھانے کے درمیان جب یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع میں بھی آخر میں بھی۔ گھر کے تمام افراد ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں، الگ الگ نہ کھائیں۔ اگر ایک ایک قسم کا کھانا ہو تو ایک ہی بڑے برتن، ڈش وغیرہ میں سب کھائیں۔ اور اگر
کئی قسم کا ہو تو اپنی اپنی پسند کے مطابق علیحدہ علیحدہ پلیٹ میں لے کر کھائیں، مگر ایک ہی دسترخوان پر ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، کھڑے ہو کر نہ کھائیں۔ متکبروں کی طرح آلتی پالتی مار کر نہ بیٹھیں۔ دسترخوان پر جو سب سے عمدہ کھانا ہو اسی کی طرف سب سے پہلے ہاتھ نہ بڑھائیں۔ اگر بڑے برتن میں کھانا ہو تو کنارے سے لیں، بیچ میں ہاتھ یا چمچہ نہ ماریں، 3 انگلیوں سے کھائیں۔ حریص لوگوں کی طرح بڑے بڑے لقمے نہ لیں۔ دوسرے کھانا کھانے والوں کی طرف نہ دیکھیں۔ خاموش بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں۔ مناسب اور موزوں گفتگو کرتے رہیں۔ بلند آواز سے ڈکار نہ لیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہاتھ دھوئیں اور الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین پڑھیں۔ شکر ہے اس اللہ تعالیٰ کا جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ ایک دوسری روایت میں مزید وضاحت اس طرح بھی آئی ہے، فرمایا الطاعم الشاکر مثل الصائم الصابر، کہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی مثل ہے۔ ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فضل فرمایا، کھانا کھا کر صرف شکر ادا کرنے پر روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کے برابر ثواب عطا فرمایا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.